بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا شاهدا ومبشرا ونذيرا. بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو. بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو. کرے پھر کون آقا سے جدا صدیق کو. کرے پھر کون آقا سے جدا صدیق کو. رکھا ہے ساتھ اپنی قبر میں شاہ عالم نے. رکھا ہے ساتھ اپنی قبر میں شاہ عالم نے. کرے پھر کون آقا سے جدا صدیق اکبر کو. کرے پھر کون آقا سے جدا صدیق اکبر کو. لعاب اپنا لگا کر سرور عالم نے. لعاب اپنا لگا کر سرور عالم نے ایڑی پر ہمیشہ کے لیے بخشی شفا صدیق اکبر کو. ہمیشہ کے لیے بخشی شفا صدیق اکبر کو. بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو. کرے پھر کون آقا سے جدا صدیق اکبر کو. فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا. مرشدی بھی اول فیض باصفہ کے واسطے اور قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا. مرشدی مخدوم نور المجتبی کے واسطے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو حق سنن تے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اج اسی سارے مل کے اس ہستی دا ذکر کر رہے ہیں جس ہستی دا ذکر رب نے قرآن دے اندر ارشاد فرما دیتا ہے.
امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں نہایت ہی شکر گزار ہاں خطیب اہل سنت، خطیب نوجوان، خطیب نکتہ دان، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا وسیم حیدر چشتی صاحب خطیب مسجد حاضہ، اللہ تعالیٰ انہاں دے عمر اندر انہاں دے ذوق اندر اللہ تعالیٰ مزید برکتاں عطا فرمائے، اور اس محفل دے اندر رونق محفل جناب مولانا دلاور نقشبندی صاحب، وقاص انجم چشتی صاحب اور علماء کرام تشریف فرما ہے، مولانا حافظ حسن رضا صاحب، اور اسی طرح آپ سب احباب دور و نزدیک سے چل کر تشریف لائے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا ایک او ہستی جڑی سچ لے کے آئی اور ایک او جنہیں سچ دی تصدیق کی تھی، فرمایا دونوں متقی اور پرہیزگار نے۔ اس آیت کریمہ دی تفسیر کرنے والے بھی کوئی عام ہستی نہیں، اس ہستی دا نام شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ہستی دا نام کی ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آسان کر لئیے اس ہستی دا نام نبی دا ویر علی تے صحابہ دا مشیر علی تے سنیاں دا پیر علی، اور کسی مفسر دا میں نام نہیں لے رہا، اس ہستی دا نام لے رہے ہیں۔ اس دے شان نزول دے اندر خود مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اس والذی جاء بالصدق تو مراد حضور دی ذات ہے، وصدق تو مراد صدیق اکبر دی ذات ہے۔ مولا علی شیر خدا خود فرما رہے نے اس صدیق اکبر دا کی مقام ہوئے گا، اس صدیق اکبر دے کی مقام تے کی شان ہوئے گی۔ ہر صحابہ کرام دی شان مقام الگ الگ ہے، اگر ایک ایک صحابی دا ذکر کیتا جائے اس دے واسطے طویل وقت دی ضرورت ہے۔ اج کل کلمہ اساں بھی پڑھیا ہے، کلمہ تساں بھی پڑھیا ہے، اج کلمہ کسے نو ایک مفسر نے پڑھایا ہے، اج کلمہ کسے نو ایک قاری نے پڑھایا ہے، اج کلمہ کسے نو ایک علامہ صاحب نے پڑھایا ہے، اج کلمہ کسے نو شیخ الحدیث نے پڑھایا ہے، اج کلمہ کسے نو ایک شیخ القرآن نے پڑھایا ہے، اج کلمہ کسے نو ایک شیخ الحدیث نے پڑھایا ہے، کسے نو کلمہ میرے ابو الفیض نے پڑھایا ہے، کسے نو کلمہ حاجی دیوان نعمت اللہ علیہ نے پڑھایا ہے، کسے نو کلمہ حضور محدث اعظم پاکستان نے پڑھایا ہے، کسے نو کلمہ بریلی دے تاجدار نے پڑھایا ہے، تے کسے نو کلمہ داتا علی حجویری نے پڑھایا ہے، کسے نو کلمہ سلطان العارفین نے پڑھایا ہے، کسے نو کلمہ بغداد دے تاجدار نے پڑھایا ہے، کسے نو کلمہ ابو بکر نے پڑھایا، کسے نو کلمہ عمر فاروق نے پڑھایا، کسے نو کلمہ عثمان غنی نے پڑھایا، کسے نو کلمہ مولا مرتضیٰ نے پڑھایا۔ واہ قربان جائیے صحابہ اکرام دے مقدر تو جنہ کلمہ بھی پڑھیا کلمے والے دی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ کلمہ اساں بھی پڑھیا ہے، کلمہ تسی بھی پڑھیا ہے، کلمہ ہر اس فرد نے پڑھیا ہے جس دی قسمت دے اندر امت مسلمہ دے اندر اس دی قسمت دے اندر لکھیا ہے مسلمان ہوئے گا، ہر اس فرد نے کلمہ پڑھیا ہے۔ لیکن قربان جائیے صحابہ اکرام دی عظمتوں انہاں کلمہ پڑھیا تے کلمے والے نو ویکھیا، اذان پڑھی اذان والے نو ویکھیا، درود پڑھیا درود والے نو ویکھیا، خطبہ پڑھیا خطبے والے نو ویکھیا۔ جو کچھ صحابہ اکرام کرتے رہے نالے ودھا دے چہرے دی زیارت کرتے رہے۔ اسے واسطے ذوق نال پڑھ لئیے صحابہ
وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. جنہوں آندہ مل کے پڑھ لو صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی. بس دعوت اس بندے نہیں جس نو آندا ہے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید تھی. خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید. او صحابہ اکرام جنہاں دا ذکر رب نے قرآن دے اندر بھی ارشاد فرمایا, احادیث دے اندر بھی ذکر کیتا. کدھرے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا اے صحابہ اکرام او ہستیاں نے جڑا آپس دے وچ بڑا ہی پیار کردیاں نے اور دشمن دے خلاف بڑا سخت مزاج رکھ دے نے. صحابہ اکرام او ہستیاں نے جڑا آپس دے اندر رحماء بینہم آپس دے وچ پیار کر دے نے, لیکن دشمن دے آ جانا سامنا کرنا پئے پھر دشمن دے مقابلے فرمانے اشداء علی الکفار, کفار دے مقابلے تے بڑے ہی سخت نے. 1,24,000 کم و بے صحابہ اکرام دی تعداد ہے, لیکن انہاں تو اعلیٰ مرتبہ جڑا ملیا ہے المختصر تاجدار صداقت نو ملیا ہے. کنو ملیا ہے؟ تاجدار صداقت نو. اگر دیکھنا ہوئے اج لوگ فتنیاں دا دور ہے, اج لوگ کہندے نہیں مولا علی دا پہلا نمبر ہے, لیکن مولا علی دی زبان ہی نہ سن لئیے. کہہ دو سبحان اللہ. جڑے کہندے نے کہ مولا علی دا پہلا نمبر ہے, اگر مولا علی خود فرما دین کہ جڑا مینو ابو بکر تو ترجیح دے دے وے, فرمایا انہوں بہتان لگان دی میں مولا علی سزا دے وہاں. مولا علی دا کوڑا کوئی برداشت کر لے گا؟ شیر خدا حل عطا انہاں دا کوڑا کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. او مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے خیبر دا دروازہ پھڑ کے ایک ہاتھ دے نال اکھیڑ کے رکھ دیندے نے. انہاں تو ود کے کون طاقت والا ہو سکتا ہے؟ مولا علی فرماندے نے جامعہ کوفے دی جامعہ مسجد دے ممبر تے بیٹھ کے فرماندے نے کہ اگر مینوں ابو بکر تو ود کے کوئی ترجیح دے گا میں مولا علی اس نو بہتان لگان دی 80 کوڑے سزا دیواں گا. کتنی سزا؟ 80 کوڑے. پتہ چلا مولا علی بھی اس طرح یقین رکھ دے سن جڑا پہلا نمبر ہے ابو بکر دا ہی ہے. پہلا نمبر کس دا ہے؟ ابو بکر صدیق دا. قربان جائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبانی بھی سن لئیے. پہلے سنایا تو مولا علی شیر خدا دی زبان دے اندروں پیارے صدیق اکبر دا ایمان اور عقیدہ اور محبت پیارے فاروق اعظم دی زبان جو بھی سن لئیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے دوسرے خلیفہ مصطفیٰ نے جانشین مصطفیٰ, حضرت فاروق اعظم تمنا کر دے نے کاش میں ابو بکر دے سینے دا ایک وال ہی ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر. ماشاءاللہ.
تواڈے ذوق دے اندر کمی علامہ صاحب نے کوئی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر اندر ذوق اندر برکت عطا فرمائے اے آن والیاں نسلاں بھی یاد رکھن گیاں کہ تربیت کرن والے ہے سن کوئی اے سارا فیض میرے پیر ابو الفیض رحمت اللہ علیہ جاری رہے گا جاری رہے گا انشاءاللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا کر دینے کاش میں ابو بکر دے سینے دا ایک وال ہی ہوندا اگر عمر دی شان بیان کرن لگی ہے نا ٹائم دی اتنی بہت زیادہ قلت ہے عمر او نے جڑے تمنا کر رہے نے کہ میں ابو بکر دے سینے دا ایک وال ہی ہوندا ایک روز میرے آقا دی بارگاہ دے اندر جبرائیل آ گئے جبرائیل حاضر خدمت ہوئے حاضر ہو کے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل آج میرے عمر دی شان تے بیان کر عمر دی شان بھی ایک حدیث پاک ذہن دے اندر آگے سن لو جبرائیل عرض کر دیں یا رسول اللہ مینو عمر دی شان بیان کرنے واسطے جملہ ضائع نہ کرنا توجہ فرمانا جبرائیل عرض کر دیں یا رسول اللہ مینو عمر دی شان بیان کرنے واسطے حضرت نوح علیہ السلام دی عمر چاہیے کیا بات قربان جائیے حضرت نوح علیہ السلام دی انہیں دیکھنا ہے وے حضرت نوح علیہ السلام دی عمر کتنی ہے آپ نو عمر رب تعالیٰ نے 950 سال عطا فرمائی تے شان بیان کرن دے بارے کون کہہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہ 950 سال دا وقت میں نو چاہیے عمر دی شان بیان کرنے واسطے توجہ کرنا مسلمانوں اگر عمر دی شان بیان کرنے واسطے 950 سال چاہیے تے میرے صدیق اکبر دی شان دا عالم کی ہوئے گا میرے صدیق اکبر دی شان دا مقام کی ہوئے گا عالم کی ہوئے گا صحابہ مصطفیٰ ساری شان والے نے اسی صحابہ نو بھی مننے ہاں اہل بیت نو بھی مننے ہاں اے در ابو الفیض دا سبق سنانا آیا تو جنتی 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 ذوق ہے تے مل کے پڑھ لئیے صحابہ کرام دی پیار تے محبت نال مل کے پڑھ لئیے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام سارے ہی بڑی عظمت والے نے سارے ہی بڑی شان والے نے جنہ دا ذکر رب نے قرآن دے اندر بھی ارشاد فرمایا احادیث دا مطالعہ کرو ہر صحابی نبی جنتی جنتی ساڈا بھی ایمان دے عقیدہ ہے سارے یار حضور دے اے سونے جندہ ایمان دے کی دہ مل کے پڑھ لو سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیا کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی
تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ اکرام تشریف فرمانے، ستارے جگمگا رہے نے، امام الانبیاء بھی تشریف فرمانے۔ تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اپنی اپنی ہمت توفیق دے مطابق مال لے کے آؤ۔ سارے صحابہ مال لے کے آئے نے۔ اس روز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول مال بہت زیادہ ہے۔ اس وقت آپ دے دل دے وچ تمنا پیدا ہوئی، اج ابو بکر تو میں نیکیاں دے وچ اگے ود جانا ہے۔ صحابہ کرام دا ایمان تے عقیدہ ہوندا سی نیکیاں دے وچ اگے جاندے سن۔ اج اسی دنیاوی اپنے معاملات دے وچ ایک دوسرے تو اگے ودن دی کوشش کرنے ہاں۔ یہ بھی ساڈے واسطے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ چاہے اسی مقروض ہو جائیے لیکن اسی چاہنے ہاں فلانے دے کول اے چیز ہی اسی اس تو بھی وڈی چیز لینی ہے۔ لیکن صحابہ اکرام دا ایمان اور عقیدہ دیکھو، عمر عرض کردے نے اج میں ابو بکر تو نمبر لے جانا ہے، اج ابو بکر تو زیادہ نمبر حاصل کراں گا، اج میرے کول مال بہت زیادہ ہے۔ تے پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاندے نے، گھر دا سارا مال اکٹھا کیتا ہے، اکٹھا کر کے ادھا بارگاہ مصطفیٰ دے وچ لے آئے نے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر مینوں اے تے دس گھر والیاں واسطے کی چھڈ کے آیا ہے تے میرے کول کی لے کے آیا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ گھر دا سارا مال میں اکٹھا کیتا ہے، ادھا یا رسول اللہ تہاڈی بارگاہ وچ لے آیا، ادھا گھر والیاں واسطے چھڈ آیا۔ اتنی گفتگو ہو رہی ہے، تھوڑی دیر گزرنے تو بعد کی دیکھ دینے یادگار مصطفیٰ تشریف لے آ رہے نے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام الانبیاء نے فرمایا، اے پیارے صدیق مینوں اے تے دسو کتنا مال لے کے آئے ہو؟ اے صدیق اکبر مینوں اے دسو کتنا مال لے کے آئے ہو؟ عمر ادھا مال لے کے آئے نے، تسی دسو تسی کتنا مال لے کے آئے ہو؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ گھر دا سارا مال اکٹھا کیتا ہے، سارا مال ہی آپ دی بارگاہ چ پیش کر دیتا ہے۔ جنتی جنتی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے پیارے غلام صدیق اکبر گھر والیاں واسطے کی چھڈ کے آیا ہے؟ اتھے بھی اہل سنت و جماعت دا عقیدہ جھلکدا ہویا نظر آئے گا۔ جملہ سننا ایماناں نو تازہ کرنا، جملہ ضائع نہ کرنا۔ پیارے صدیق اکبر دا 1400 سال پہلے وہی عقیدہ سی جڑا اج ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے، اج ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے۔ واقعات بھی سنن والے اپنے عقیدے دی پختگی لے کے آؤ۔ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ جتنا بھی مال سی سارا تہاڈی بارگاہ دے اندر لے آیا ہاں۔ حضور فرماندے نے گھر کی چھڈ کے آیا ہے؟ گھر والیاں واسطے کی چھڈ کے آیا ہے؟ عرض کیتی اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے، ہاتھ بن کے عرض کردے نے، مدینے دے تاجدارا گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھوڑ کے آیا۔ اج اے ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے، اور جڑا صحابہ کرام دا عقیدہ ہے 1400 سال پہلے، اج وہی اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے۔ واہ قربان جائیے صدیق اکبر دی محبت تو۔ عرض کیتی یا رسول اللہ گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھوڑ کے آیا ہاں۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیڑی کیڑی گل کریے، کیڑی کیڑی عظمت بیان کریے؟ اسی تے تساں نے صدیق اکبر دی عظمت کی بیان کرنی ہے جنہ دا ذکر رب نے خود قرآن دے وچ ارشاد فرما دتا۔ علامہ صاحب دے کولوں تسی سندے رہندے ہو کہ کسی دی صحابی دا ذکر، صحابیت دا ذکر تاریخ تو ملے گا، کسی دی صحابیت دا ذکر
احادیث تو ملے گا، لیکن واحد صدیق اکبر دی او ذات ہے جس دی صحابیت دا ذکر بھی رب نے قرآن دے وچ ارشاد فرما دیا۔ اگر توجہ ہے تو مل کے پڑھیے، ذوق دے نال پڑھ لئیے۔ خالق کائنات نے اپنی لارائب کتاب دے اندر ہی ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ یقول لصاحبہ رب نے اس آیت دے اندر صدیق اکبر دی صحابیت کا ذکر فرما دیتا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ فرمایا جدو صاحب اپنے صحابی نو یعنی امام الانبیاء علیہ السلام اپنے صحابی نو فرما رہے نے، اے میرے غلام لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ دی ذات ساڈے نال ہے، اللہ دی ذات ساڈے نال ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی نے او اللہ تعالیٰ نے او مقام تے او مرتبہ عطا کیتا ہے، رب نے انہاں دی صحابیت دا ذکر بھی قرآن دے اندر ارشاد فرما دیتا۔ ایک روز حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمانے تے آپ دی گود دے اندر والضحیٰ دے چہرے والے آرام فرما رہے نے، آپ نے اپنا سر مبارک رکھیا ہے گودی دے اندر۔ حضرت امہات المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نے، یا رسول اللہ تارے کتنے پیارے جگمگا رہے نے، کیا کوئی ایسا خوش قسمت ہے جس دی نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر ہوں گی؟ ایتھے بھی اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اما عائشہ صدیقہ دس گئیاں نے۔ ساڈا عقیدہ ہے حضور دیاں ازواج مومنہ دیاں ماواں نے، امہات المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نے، یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش قسمت ہے جس دی نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نے۔ پتہ چلیا اما عائشہ نو پتہ سی حضور جان دے نے ستاریاں دے برابر کندیاں نیکیاں نے، حضور جان دے نے کہ میرے آقا نو پتہ ہے آج کلکولیٹر جواب دے جان گے، اتنی جدت دے دور دے اندر بھی ستاریاں دی گنتی دا حساب نہیں کر سکتے۔ اے میرے آقا دی ذات ہے جڑے ستاریاں دا حساب کر جاندے نے، ریتے ذریعہ دا حساب کر جاندے نے۔ اے مقام تے عزت رب نے میرے تے تیرے آقا علیہ السلام نو عطا فرمائی ہے۔ گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر، فیضان حضور محدث ابدالوی، کیونکہ تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے رب نے بڑیاں عظمتاں تے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ اس واسطے شاعر ترجمہ نہیں کر دے آیا کیا خوب نقشہ پیش کردا ہے، محبوب خدا کا ہم پایا نہیں ہے، کہہ دو سبحان اللہ، محبوب خدا کا ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا ہم پایا نہیں ہے۔ اس چیز کا ایمان تے عقیدہ کائنات زمین و آسمان دے اندر تیرے تے میرے آقا علیہ السلام جیسی ہستی کوئی نہیں۔ او باواز بلند پڑے، محبوب خدا کا ہم پایا محبوب
पाया महबूब खुदा का हम पाया, क्योंकि इस शान का मुरसल कोई आया नहीं है, इस शान का मुरसल कोई आया। हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा अर्ज़ करदियां ने मां ज़ाक दे काजल वालिया वदोहा दे चेहरे वालिया, क्या कोई ऐसा खुशकिस्मत भी है वे जिंदियां नेकियां आसमान दे सितारियां दे बराबर ने। तेरे ते मेरे आका इमामुल अंबिया फखरुल अंबिया ताजदार अंबिया अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, हाँ आयशा एक ऐसा आदमी भी है वे जिंदियां नेकियां आसमान दे सितारियां दे बराबर ने। अर्ज़ कीती या सैयदी या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे सर दा ताज मैनू हुक्म फरमाओ ओ केड़ा खुशकिस्मत है जिन्दियां नेकियां आसमान दे सितारियां दे बराबर ने। मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, ऐ आयशा ओ उमर दी ज़ात है। फरमाया उमर है जिन्दियां नेकियां आसमान दे सितारियां दे बराबर ने। वो कौन है? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। एक सवाल पैदा हो रहा है, हजूर जान दे ने, हजूर दे ये बात इल्म च मौजूद है कि मेरे उमर दी नेकियां इतनियां ने, उधरों हजूर सितारियां दी तादाद भी जानते ने। फिर मेरे आका ने फरमाया उमर दी नेकियां आसमान दे सितारियां दे बराबर ने। अम्मा आयशा सदीक़ा अर्ज़ करदियां ने, या रसूल अल्लाह मेरे बाप अबू बकर दी नेकियां, तवज्जो है, मेरे बाप अबू बकर दी नेकियां। जदों इतनी अर्ज की ना, मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने जो फरमाया सुनियो, जुमला सुनना ज़ाया ना करना। मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, ऐ आयशा उमर दी सारी नेकियां एक तरफ, मेरे प्यारे अबू बकर दी गाल वाली नेकी एक तरफ है। अबू बकर अबू बकर मुस्तफा का हमसफर, अबू बकर गली नगर नगर, अबू बकर आया जिसने अपना घर, अबू बकर मुस्तफा का हमसफर, अबू बकर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती बकर उमर जन्नती जन्नती अबू बकर उमर जन्नती जन्नती उस्मान अली जन्नती जन्नती हसन मुआविया जन्नती जन्नती हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती जाने हजूर मुहद्दिस अब्दालवी इंशाअल्लाह। मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया उमर दी नेकियां एक तरफ रख दिया जान, मेरे सिद्दीक़ अकबर दी गार वाली एक ही नेकी सारियां तो सबकत ले जाएगी, सारी नेकियां तो वध जाएगी। फिर उमर क्यों ना तमन्ना करन, हाय हाय वजो है। फिर हजरत उमर फारूक क्यों ना तमन्ना करन, अबू बकर मेरी सारी नेकियां ले लो, लेकिन एक गाद वाली जड़ी नेकी है मैनू अता फरमा दे। गाद वाली नेकी केड़ी है? वो गाद वाली नेकी कोई आम नेकी नहीं, वो गाद वाली नेकी कोई आम नेकी नहीं। मुस्तफा नू कंधियां दे बिठा के गाद दे विच ले जाना, ये सिद्दीक़ अकबर दा कमाल है। वो गार कोई आम गार नहीं, उनका रास्ता हमवार खंडरात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सआदत बख्शी, हुण उससे सीढ़ियां बन चुकियां ने, उस वक्त सीढ़ियां भी नहीं सर। अर्ज की या रसूल अल्लाह पत्थर ने खंडरात ने, किस तरह या रसूल अल्लाह उत्थे पहुंचांगे? लेकिन मैं नहीं चाहता आप दे पाँव मुबारक के अंदर कुछ जरा भी लग जाए,
یا رسول اللہ میرا دل تے میرا ایمان تے میرا یقین ہے کہندا ہے حضور میرے کندھیاں تے تسی سوار ہو جاؤ۔ واہ واہ، قربان جائیے صدیق اکبر دی محبت تو۔ ادھر ملنگ کیا کہتا ہے؟ ملنگ کہتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مزار مبارک کے گرد و نواح میں جو بھی قبر ہے اگر امام کے قریب ہے، اس نے کچھ کلومیٹر بتائے، کہنے لگا جو بھی میرے امام حسین کے مزار کے قریب ہے وہ جنتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں نے کہا وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ادھر خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ پھر ہوا کیا؟ کہنے لگا لو جی امام علی مقام کے قریب ہے وہ جنتی ہے۔ میں نے کہا نواسے کا مقام زیادہ ہے یا نانے کا مقام زیادہ ہے؟ کہنے لگا نانے کا مقام زیادہ ہے۔ توجہ ہے نا سب کی؟ کہنے لگا توجہ فرمانا، جملہ ضائع مت کرنا۔ کہنے لگا نواسے سے نانے کا مقام زیادہ ہے۔ میں نے کہا اگر اس کے قریب دفن شدہ لوگ جو ہیں وہ جنتی ہو سکتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کے قریب جو سوئے پڑے ہیں ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ہر صحابی نبی کون روند نہیں، ہر صحابی نبی یہ نال چک لو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، عظمت و شان تاجدار صداقت۔ میں نے کہا نواسے کا مقام زیادہ ہے یا نانے کا؟ وہ ملنگ مان گیا، کہنے لگا مقام تو نانے کا ہی زیادہ ہے نا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ میں نے کہا یہ نواسے کے گرد و نواح میں جو قبریں ہیں، علامہ صاحب توجہ ہے نا آپ کی، جو نواسے کے قریب قبریں ہیں وہ تو جنت میں چلے جائیں، تو جو نانے کے قریب مدفون ہیں، دائیں ابو بکر ہے بائیں عمر فاروق ہے، وہ کیوں نہیں جنتی ہو سکتے؟ بہت خوب، وہ جنت کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ بے شک، بے جو شک۔ نانے مصطفیٰ کے ساتھ سوئے پڑے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک روز مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ دائیں ابو بکر ہیں، بائیں عمر فاروق ہیں، حضور نے پکڑا ہے ہاتھ دونوں کا۔ صحابہ اکرام بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں، آج کیا نظارہ ہے، آج کتنا خوب نظارہ ہے۔ دائیں ابو بکر ہیں، بائیں عمر فاروق ہیں، بہت احسن انداز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں ایک بار پھر دیکھ لو، ایک بار پھر دیکھ لو۔ دائیں ابو بکر ہیں، بائیں عمر فاروق ہیں۔ حضور نے فرمایا توجہ سے دیکھ لو، اس کے بعد ایک بار پھر ایسے ہی دیکھو گے، اس تو بعد پھر تسی اس طرح ہی دیکھو گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ دی توجہ دلائی، تیرے تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جس طرح تسی آج دنیا تے دیکھ رہے ہو اس طرح اسی قبر وچ بھی اکٹھے رہاں گے، میدان محشر دے دن اسی طرح اٹھ کے جاواں گے۔ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا اسی طرح سی قیامت دے روز رب دی بارگاہ چ پیش ہو جاواں گے۔ قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان تو قربان جائیے۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سیاہیاں ختم ہو سکدیاں نے، کلمہ ختم ہو سکدیاں نے، لیکن تاجدار صداقت دی شان ختم نہیں ہو سکتی۔
شک کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایک ملنگ اور کہنے لگا، واہ توجہ ہے نا، کہنے لگا جی علی حق کے امام۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، مولا علی حق کے امام ہے، ہم مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا باقیوں کا، کہنے لگا باقیوں کا میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا یہ ناانصافی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ کہنے لگے علی حق کا امام۔ میں نے کہا کس طرح؟ کہنے لگے مصطفیٰ نے ان کو بستر پر سلایا، وہ حق کے امام۔ میں نے کہا وہ حق کے امام جو بستر پر سو جائے تو جو مصطفیٰ کو کندھوں پہ بٹھائے، جو مصطفیٰ کو کندھوں پہ بٹھائے وہ حق کا امام کیوں نہیں؟ کہنے لگے علی حق کا امام۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ان کی آنکھوں میں حضور نے اپنا لعاب ڈالا تھا، ان کی آنکھوں میں مصطفیٰ نے اپنا لعاب ڈالا تھا، وہ حق کا امام۔ میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں وہ حق کا امام، لیکن ہم دوسروں کی نفی نہیں کرتے، دوسروں کو پیچھے نہیں کرتے۔ میں نے کہا وہ حق کا امام جس کی آنکھوں میں مصطفیٰ اپنا لعاب ڈال دیتے ہیں، وہ حق کا امام کیوں نہیں ہو سکتا جس کی ایڑی پہ مصطفیٰ اپنا لعاب لگا دے؟ وہ کیوں نہیں حق کے امام جن کی ایڑی پہ مصطفیٰ اپنا لعاب لگا دے؟ کہنے لگے علی حق کا امام۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ان کی آنکھوں پہ لعاب لگایا۔ میں نے کہا وہ بھی حق کا امام جن کی آنکھوں پہ مصطفیٰ لعاب ڈال دیتے ہیں، وہ بھی حق کا امام ہے جس کی ایڑی پہ مصطفیٰ لعاب لگا دے۔ یہ مصطفیٰ کا اختیار ہے نا، بے شک بے شک، یہ تیرے میرے آقا کا اختیار ہے نا، جس کو چاہیں جتنی چاہیں جہاں چاہیں جب چاہیں عزتیں عطا فرما دے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا۔ کریم آقا علیہ السلام کو جو رب تعالیٰ نے عزت عظمت شان عطا فرمائی ہے وہ اور کسی بھی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام جن کے داماد بنے وہ بھی سب سے اعلیٰ، اور جو مصطفیٰ کے داماد بنے وہ بھی اعلیٰ، وہ بھی حق کے امام جو مصطفیٰ کے داماد بنے، اور مصطفیٰ جن کے داماد بنے وہ بھی حق کے امام۔ میں نے ملنگ کو کہا ہوش سے بات کر، ادھر ادھر کی مارنے سے صرف علی حق کے امام نہیں بن جائیں گے، جن کو اللہ رسول عزتیں عطا فرما دے وہ حق کے امام بن جاتے ہیں۔ تو کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وقت آپ کا میں زیادہ نہیں لینا چاہتا، بس ایک دو باتیں عرض کر کے اس کے بعد اجازت۔ علامہ صاحب اجازت ہے نا؟ زیادہ وقت تو نہیں لے رہا؟ جناب تو اختیار ہے، بہت شکریہ، مہربانی۔ اختیار ہے تواڈے کول۔ تو پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا گاؤں والوں نے سونا بھی ہوتا ہے، یہ نہیں سونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جڑے جڑے ستے ہو بولو نعرہ رسال، ماشاءاللہ سارے ستے نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی۔ کیونکہ انہوں نے سونا بھی ہوتا ہے، صبح اٹھ کے کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے، اس لیے ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محبت کو سلامت رکھے۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ دی عظمت اور شان تو قربان جائیے،
اگر ہجرت دی ایک گل بیان کیتی جائے اس دے واسطے بھی طویل وقت دی ضرورت ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا مولا علی نو تسی میرے بستر تے سو جاؤ، اور پیارے صدیق اکبر نے اجازت طلب کی، فرمایا نہیں ٹھہر جو ہو سکتا ہے توانوں اللہ تعالیٰ میرا ہم سفر بنا دے وے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توانوں میرا ہم سفر بنا دے وے۔ تو پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر جدو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے اونٹنیاں لیاں، انہاں واسطے چارہ تیار کیتا، ایک غلام رکھ دیتا انہاں دی خدمت دے واسطے کہ اس سواری تے میرے مصطفیٰ نے سفر کرنا ہے۔ اس سواری دا کتنا مقام ہے کہ جس دے واسطے پیارے صدیق اکبر نے ایک غلام خریدیا کہ سواریاں دی خدمت کی کریا کر۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا ایک ایک پہلو بیان کیتا جائے محبت جھلک دی ہوئی نظر آندی ہے۔ جدو کفار مکہ نے ایک گل یاد رکھے جے صدیق اکبر او ذات ہے، پیارے صدیق اکبر او ہستی ہے، کسی نے کچھ بھی کہہ دیتا ہے، ماریا ہے، کچھ بھی کیا برا بھلا کیا ہے، آپ خاموش رہنے، آپ خاموش رہنے۔ جدو مصطفیٰ دی عزت دی گل آ گئی ہے نا پھر صدیق خاموش نہیں رہے، پھر فرمانے نے اگر جہاد بھی کرنا پے پھر بھی عزت مصطفیٰ واسطے، مقام مصطفیٰ واسطے ابو بکر جہاد بھی کرے گا۔ مسیلمہ کذاب نے جس وقت نبوت کا دعویٰ کیتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر کیتا، آپ نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیتا، اس نے واصل جہنم کر دیتا۔ فرمایا محبوب میرے محبوب علیہ السلام دی عزت آج نہیں آن دیاں گے۔ کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں صدیق اکبر کو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ جدو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے وچ غار دے وچ بیٹھے نے، مصطفیٰ نو کندیاں دے بٹھا کے غار دے کے لے گئے۔ غار دے اندر جان تو پہلے ہاتھ بن کے عرض کرتے نے ودھا دے چہرے والے تسی ایتھے ٹھہرو، میں پہلے غار نو اچھی طرح صاف کر لواں، کدھر اس طرح نہ ہوئے کوئی چیز تو انہوں تکلیف دے وے۔ اندر جا کے اپنی چادر اتاری، سر دی چادر بڑی عزت ہوندی ہے، یہ پنڈاں نے لوگ اس چیز نو زیادہ سمجھ دے نے۔ اپنی چادر اتار کے غار نو اچھی طرح صاف کر کے جو کوڑا کرکٹ بعد سٹ دیتا، پھر نظر ماری چند سوراخ نظر آئے، سوراخ دیکھے، پھر اس کپڑے نو پھاڑ دیتا، ٹکڑے کیتے، لیدہ سوراخاں دے اندر داخل کر دیتے، ایک سوراخ بچ گیا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ اندر تشریف لے آؤ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام غار دے اندر تشریف لے گئے۔ پھر جس وقت اندر تشریف لے گئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضور دی گودی انور دے اندر سر رکھیا، حضور آرام فرما رہے نے۔ اتھے پھر ملنگ بول پیا، کہنے لگا جی ویکھو ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دے اندر نے، ادھر مولا علی عصر تو لے کے مغرب تک آپ دی گود دے اندر مصطفیٰ کریم نے سر رکھیا، تے علی تے حق دے امام ہو گئے نا۔ میں نے کیا اچھا علی حق کے امام جو عصر سے لے کر مغرب تک مصطفیٰ جن کی گود میں رہے وہ حق کے امام، تو ادھر صدیق اکبر کی ذات کو دیکھا جائے جن کی گودی کے اندر مصطفیٰ 3 دن اور 3 راتیں رہے، وہ کیوں نہیں حق کے امام ہو سکتے؟ وہ حق کے امام کیوں نہیں؟ وہ حضور ادھر عصر سے مغرب تک رہے، وہ بھی حق کے امام ہیں۔ ادھر مصطفیٰ صدیق اکبر کی گود میں 3 دن رہے اور ان کی 3 راتیں رہے، تو پھر مصطفیٰ کے وہ صحابی حق کے امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا تو جہاں بھی بات کرے گا نا تو جھوٹ ہی بولے گا۔ ہم مانتے ہیں وہ بھی حق کے امام، لیکن پیارے صدیق اکبر بھی حق کے امام ہیں۔ جس وقت غار سے 3 دن 3 راتیں رہے، اس کے بعد مدینہ پاک پہنچ گئے۔ اب صدیق اکبر کی محبت کا اور اندازہ لگائیں، صدیق اکبر کی محبت کا اندازہ لگاؤ۔ اب مدینہ والوں نہیں پتا
ساڈا محبوب کون ہے تے انہاں دا غلام کون ہے. صدیق اکبر دی محبت دا اندازہ لگاؤ. کریم آقا علیہ السلام نے جس وقت جا رہے نے مدینہ والے بڑی شدت دے نال انتظار کر رہے نے تو پیارے صدیق اکبر نے دیکھیا نا لوگاں نوں نہیں پتا غلام کون ہے تے آقا کون ہے. غلام کون ہے تے آقا کون ہے. پیارے صدیق اکبر نے کی عمل کیتا کی کام کیتا توجہ فرمانا. اپنا چادر لے کے استاد مصطفیٰ دے سایہ کر دیتا ہے تاکہ لوگاں نوں پتہ چل جائے اے جنہیں سایہ کیتا ہے اے غلام ہے جن دے اتے سایہ کیتا ہے آقا علیہ السلام ہے. اس صدیق اکبر نے فرق کر دیتا. لوگو اج اس محبت مصطفیٰ نے اس دنیا دے اندر بھی نجات دینی ہے آخرت دے اندر بھی نجات دینی ہے. المختصر 22 جمادی الثانی یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب عشاء دے درمیانے وقت دے اندر آپ دا وصال ہویا. اس طرح ہی نا جناب آپ دا وصال مبارک ہویا. پھر وصال تو پہلے بیماری دی حالت دے اندر آپ نے نصیحت کی تھی کہ میرے 4 پہلو اٹھا کے بارگاہ مصطفیٰ دے سامنے لے جانا ہے. اگر اجازت مل جائے تو پھر اندر دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع دے وچ مینوں دفن کر دینا. پیارے یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی وصیت مطابق روضہ مصطفیٰ دے سامنے 4 پئی رکھی. جس وقت روضہ مصطفیٰ دے سامنے 4 پئی رکھی عرض کیتی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ آپ دا غلام اجازت طلب کرتا ہے اگر تسی اجازت عنایت فرما دیو آپ دے غلام نو اندر دفن کر دئیے. جس وقت صحابہ اکرام نے سلام عرض کیتا جواب آیا وعلیکم السلام. جس وقت جواب آیا تے نالی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حبیب نو حبیب دے نال ملا دیو. جواب آیا حبیب نو حبیب دے نال ملا دیو. قربان جائیے اگر دنیا تے مصطفیٰ دے نال رہے پھر بھی ابو بکر نال نے. اگر مزار دے اندر چلے گئے نے پھر بھی مصطفیٰ دے نال نے. اگر میدان محشر دے دن اٹھن گے پھر بھی مصطفیٰ دے نال ہی جان گے. جس طرح یار یاراں دے ہتھاں دے وچ ہاتھ پا کے چل دے نے نا مصطفیٰ نے فرمایا اسی میدان محشر دے دن اسی رب دی بارگاہ چ دائیں ابو بکر ہون گے بائیں عمر فاروق ہون گے. کریم آقا علیہ السلام دے دائیں ابو بکر نے بائیں عمر فاروق نے. اور ایک قبر دی جگہ اور بھی خالی ہے. توجہ ہے سارے دی. ایک قبر دی جگہ ہلے اور بھی خالی ہے. بے شک بے شک. اس قبر دی جگہ کنہ دے واسطے وے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا. اس قبر دی جگہ ہن پہلے ہی موجود ہے اتھے انہاں دی بھی تدفین ہوئے گی. تو کریم آقا علیہ السلام دے دائیں ابو بکر نے بائیں عمر فاروق نے. ایک ہی شان دے کی مقام رب دے رسول نے عطا فرمایا ہے. شان صدیق و فاروق دا کی رسان کیتا اللہ نے جنان دا اچا نشان. کہہ دو سبحان اللہ. شان صدیق و فاروق دا کی رسان کیتا اللہ نے جنان دا اچا نشان. کنا اچا نشان سبز گنبد دے اندر جو بچنی سی تھا. سبز گنبد دے اندر جو بچنی سی تھا. کملی والے دے یاراں دے کم گئی. سبز گنبد دے
اللہ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سمجھن اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تہاڈا سب دا آنا جانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے, سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.